ہم نے اس کی قیمت کو ادا نہیں کیا، ہم اس غلے سے فائدہ اٹھانے لگے. وہ دکان والا نے یہ سوچا کہ چلو جان دو، وہ کچھ مہربانی کر کے آپ سے پیسہ نہ مانگا، آپ سے اس کا جو قیمت ہوتی ہے وہ نہ لیا کہ ٹھیک ہے دے دے گا. آپ پھر گئے، پھر اس دکان سے غلہ لیے، پھر اس سے آپ فائدہ اٹھائے اپنے کھانے پینے وغیرہ میں، پھر اس کو اس کی اجرت، اس کی قیمت نہیں ادا کیے. میرے دوست یہ بتاؤ کہ اگر ایسا ہی کوئی شخص کرتا ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی کرتا ہو، آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اسے لڑیں گے، جھگڑیں گے، اس سے اس کی قیمت مانگیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یا پھر کم از کم اتنا ضرور کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، تم کو میں غلہ دے رہا ہوں، تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کم از کم جو ہے کہ تم اس بات کو تو قبول کرو کہ میں تمہیں دے رہا ہوں. اب تم اس بات کو بھی تم قبول نہیں کرتے، قیمت بھی نہیں دے رہے، تم جو ہے کہ مہربانی بھی نہیں سمجھ رہے، اور تم اس بات کو ایکسپٹ بھی نہیں کر رہے کہ ہم تمہیں دے رہے ہیں. تم شکر کرو، تم شکر کرو، تم مہربانی کو مانو، بجائے اس کے تم جو ہے کہ اپنے طریقے سے، اپنے دلیل سے تم ہم سے بحث کر رہے ہو یا جھگڑ رہے ہو. یہ کیا معنی ہے؟ آپ کے نزدیک وہ قصوروار ہوگا، بے شک وہ غلہ لینے والا قصوروار ہوگا، اور اس کے اوپر سزا واقع ہونی ہوگی. آپ بھی سزا دیں گے، ہم بھی سزا دیں گے، کوئی بھی ایسا کریں گے. تو سکون سے ذرا سوچو میرے بھائیوں، وہ مالک کائنات، وہ رب العالمین جس نے پوری کائنات کو رچ دی، بنا دی، ہمیں بنا دیا، تمام طریقے کا ہمیں فائدہ دے دیا، تمام طریقے کا ہمیں ہر چیز یعنی کہ کن کن چیزوں کے بارے میں بتایا جائے، ہر چیز اس نے عطا فرما دیا. اب ہم یہ ساری چیزیں لے لیے، لینے کے بعد ہم اس لائق پہ نہیں کہ ہم قیمت ادا کر پائیں. چلو قیمت نہیں ادا کرتے تو کم از کم اس کی مہربانی کا شکر ادا تو کریں، کم از کم اس کے بتائے طریقے پہ تو جی لیں، کم از کم اس بات کا تو یہ ارادہ کر لیں کہ بھائی ہم آج اس کے ہاں سے جو لیے ہیں کل ہم کو اس کا حساب دینا ہے. اب یہ بھی نہ کرتے ہیں اور ہم جو ہے کہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کے تمام جو احکامات ہیں، اس کے جو حکم ہے اس کے خلاف جاتے ہیں، بلکہ اس کے جو ہے کہ بھیجے ہوئے نیک بندوں کی جو ہے کہ نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ برا بھلا سلوک کرتے ہیں، اس کے کلام کی نظر انداز کرتے ہیں، اور اپنے طریقے سے جیتے ہیں، تو بے شک قصوروار ہے. اور وہ شخص اور زیادہ قصوروار ہے جو یہ تمام کام تو کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے کہ جس سے ہم کو فائدہ ملا، ہم اس کی بندگی نہ کر کے کسی اور کی بندگی کر رہے ہیں، کسی اور کو اپنا جو ہے کہ خدا بنا رہے ہیں یا اس سے طلب کر رہے ہیں، تو اور زیادہ قصوروار ہوگا. تو سمپل سی موٹا موٹی بات، جنرل بات ہے کہ کیا ایسے شخص کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ کیا اگر ایسا میں کر رہا ہوں تو مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے؟ جائز بات ہے، جائز بات ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنے تمام انبیاء کرام کے ذریعے، اور یہاں تک کہ اب ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توحید کی بات، دین کی بات، حق کی بات پہنچا دیا. اب جو کوئی بھی اس کے خلاف جائے گا تو بے شک جو ہے کہ وہ پکڑا جائے گا. اور اللہ کہہ دیا ہے، یہاں پہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اس سے غافل نہیں ہیں، یعنی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم دیکھ نہیں رہے، ہم جان نہیں رہے، اس کے عمل کا لکھا نہیں جا رہا ہے. سب کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم جان بھی رہے ہیں، اس کے ہر عمل کو لکھا بھی جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس پر مہربانی کر رہے ہیں، ہم اس پر مہربانی کر رہے ہیں، ہم اس پر رحم کر رہے ہیں، ہم اس کو وقت دے رہے ہیں کہ شاید، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے، لیکن اللہ موقع دیتا ہے کہ ہم کسی بھی بات کو، کسی بھی بات سے، کسی بھی کلام سے، کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی ہلا سے ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، ہم توبہ کر لیں اور دین حق پہ آ جائیں. نہیں تو اللہ وہ دن
جو مقرر رکھا ہے اگر وہ دن آ گیا تو پھر بچنے کی کوئی گنجائش نہیں، پھر بچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ میں مہلت دے رہا ہوں اس دن سے جس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی کہ جب وہ بات جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا رکھا ہے جب وہ بات ہو جائے گی تو پھر کوئی موقع نہیں ملے گا، اور پھر اس کا انجام اس قدر برا ہوگا، اس قدر برا ہوگا کہ وہ جو ہے کہ سہ نہیں سکے گا۔ آگے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہ اپنے سر اوپر اٹھائے دوڑ بھاگ رہے ہوں گے، خود اپنی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیں گی، یعنی کہ وہ اس قدر پریشان حال، پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے، تکلیف میں مبتلا ہوں گے، اس قدر ان کے اوپر جو ہے کہ عذاب اور سزا جو ہے کہ اس کے اوپر شروع ہو گئی ہوں گی، ہے نا، کہ وہ جو ہے کہ پھر اس کو کچھ بھی ہوش نہیں ہوگا، اس کو کچھ بھی ہوش نہیں رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ بدن پہ کپڑے نہیں، کون اپنا ہے کون پرایا ہے سب وہیں تو ہوں گے، لیکن پھر بھی کسی کا کسی کے بارے میں کوئی ہوش نہیں ہوگا، کیونکہ اپنی ہی حالات اتنی زیادہ بری ہوں گی کہ کسی اور کے بارے میں ہم کیا سوچیں۔ آج تو ہم دنیا میں سوچتے ہیں نا دوسرے کے بارے میں کہ دیکھو جی وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ اتنا ترقی کر گیا، اس نے 1 کار خرید لی، 2 کار خرید لی، اس نے جو ہے کہ اتنا مکان بنا لیا، اتنا یہ کر لیا، دیکھو جی اس کا کیا پہناوا ہے، دیکھو جی اس کے بچے فلاں اسکول میں جا رہے ہیں، دیکھو جی اس کے پاس اتنے مال و دولت ہے۔ ہم تو آج یہی دیکھتے ہیں نا، ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ دیکھو جی وہ بندہ 5 وقت میں نماز پڑھنے والا ہے، دیکھو جی وہ مسجد جا کی جماعت میں نماز پڑھنے والا ہے، دیکھو جی وہ جو ہے کہ بالکل توحید پہ چلنے والا ہے، دیکھو جی وہ ایمان کا کتنا پکا ہے، دیکھو جی وہ کتنا نیک دل ہے، دیکھو جی اس کے کتنے حقوق کی ادائیگی کتنی بہترین طریقے سے کرتا ہے، دیکھو جی اس کے جو اخلاق کتنے بہترین ہیں، دیکھو جی اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو کر کے بھی وہ کتنے خوش ہیں، کتنا وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کتنا وہ اللہ کا ذکر ادا کرتا ہے، کتنا وہ جو ہے کہ دین کی دعوت دیتا ہے، کتنا وہ جو ہے کہ دین کے طریقے پہ چلتا ہے، کتنا وہ شریعت کے طریقے پہ چلتا ہے، کتنا اس کے جو ہے کہ زبان سے اللہ اور اللہ کا ذکر ہوتا رہتا ہے، کتنا وہ شکر ادا کرنے والا ہے، دیکھو جی وہ کتنا اچھا ایک نیک مومن ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، بلکہ سچ تو یہ کہ آج حالات اس قدر ہو چکی ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر کر بھی رہا ہے، کوئی مسلمان ہو کر کے ایمان والا ہو کر کے اگر نماز کو جا بھی رہا ہے تو ہم اس میں بھی جو ہے کہ انگلیاں اٹھانے میں دیر نہیں کرتے کہ دیکھو جی بڑا نمازی بنتا ہے، دل تو اس کا ایسا ہے، ایمان تو اس کا ویسا ہے، عمل تو اس کا ویسا ہے، بڑا اپنے آپ کو نمازی بنتا ہے، بڑا اپنے آپ کو دیندار بنتا ہے، بڑا اپنے آپ کو اسلام کی دعوت دینے والا بنتا ہے۔ ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اس کے اندر کی برائیوں کو نکالتے ہیں، اس کے اندر کی خامیوں کو نکالتے ہیں، ہو چاہے نہ ہو، مان لے ہو بھی تو بھی ہم نکالتے، اچھائیوں کو نہیں نکالتے۔ اچھائیوں کو کب ہم کو دکھتی ہے جب وہ مر جاتا ہے، میت میں ہم جب جاتے ہیں تب کہتے کہ بھائی یہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، جیتے جیتے ہمیں اچھائی دکھتی ہی نہیں اس کی، ہے کہ نہیں؟ اور اس کی جو ہے کہ برائیاں نہیں بھی ہے تب بھی نچوڑ کر کے نکالیں گے۔ ایسے شخص کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ رکھا ہے کہ ایسے شخص بالکل ایسی مکھی ہوتی ہیں، جو مکھی بیٹھتی ہے تو گندے پہ بیٹھتی ہے۔ مکھی کا یہ فطرت ہوتا ہے نا، پورے جسم کے خوبصورت جسم اگر ہے تو جسم پر عموماً نہ بیٹھ کر کے اگر اس جسم میں ایک زخم ہے تو اس زخم پہ بیٹھے گی، ہے کہ نہیں؟ آج کے دور میں انسان ایسے ہی ہو گیا ہے کہ ہم اس کے اچھائیوں کو نہیں، ہم اس کے برائیوں کو جو ہے نا کہ زیادہ اس کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا عمل کیا ہو رہا ہے۔ اور آخرت میں قیامت کے روز کیا ہوگا؟ قیامت کے روز ہوگا یہ کہ ہم کسی کو نہیں دیکھ سکیں گے نہیں، دیکھیں گے ضرور، لیکن ہمارا ہوش حواس ایسا نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے کہ اس کے بارے میں سوچیں۔ ہماری حالات ایسی ہوں گی، ہم دیکھیں گے، ہم اچھے بندوں کو بھی دیکھیں گے کہ دیکھو وہ اچھا بندہ کس طریقے سے آرام میں ہے، کس طریقے سے چھاؤں میں تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں گے۔ لیکن اپنا حالات ایسا ہوا ہوگا، فرض کرو کہ اگر ہماری انگلی میں اگر زخم ہے، درد ہے، شدید درد ہے، تو کسی اور چیز میں دل لگتا ہے، من لگتا ہے؟ کسی بھی چیز میں من نہیں لگتا ہے۔ اگر دانت میں درد ہے تو کتنی اذیت ہوتی، کان میں درد ہے کتنی اذیت ہوتی۔ قیامت کے روز جب ہمارا پورا جسم جل رہا ہوگا اور اس قدر جل رہا ہوگا کہ ہمارے دماغ ہے پگھل رہی ہوں گی، ہمارے آنتیں جو ہے کہ جل کر کے گل رہے ہوں گے، ہمارے پیر جو ہے کہ اس قدر بھنا رہا ہوگا
इतना नहीं जा रहा हूंगा, उस वक्त का क्या आलम होगा, क्या आलम होगा। और ऐसे हालत में फिर हम क्या करेंगे, गिड़ाएंगे अल्लाह से, ए अल्लाह एक मौका दे दे, एक मौका दे दे, अब की बार हमको दुनिया में भेज, तो हम वो तमाम तरीके से अमल करेंगे जिस पे तूने कहा है, तेरे रसूलों की फरमाबरदारी करेंगे, तेरे नबियों की फरमाबरदारी करेंगे, तेरे अहकामात को निभाएंगे, और मुझे बस एक मौका दे दे, मैं जान गया, मैं समझ गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां पे कहेंगे, अच्छा अब तुम जाने हो, अब तुमको समझ में आया है। और जब यही बात जो आज तुम पर गुजर रही है, यही बात जब हमारे नबी आगे कहते थे, हमारे रसूल आगे कहते थे, तो उस वक्त तुम पे बड़े कसमें खाते थे, बड़े अकड़े जाते थे, कहा हम देख लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठे हैं नाउज़ुबिल्लाह, कुछ नहीं होना है। और कितने कितने तरीके के तुम अकड़ करते थे। कुफार कुरैश के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलाम यही कहा कि अगर वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो ये ना समझे कि हम उनके उस अमल से गाफिल हैं, नहीं जान रहे, नहीं देख रहे हैं। एक दिन आएगा जब वो अपना सर ऊपर उठाए दौड़े भाग रहे होंगे, खुद उनको अपनी तरफ भी उनकी निगाहें ना लौटेंगी और उनके दिल खाली उड़े हुए होंगे। यानी कि ऐसी हालात होंगी कि जो है कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्या करें क्या नहीं करें। अल्लाह ने आगे कह दिया, लोगों को उस दिन से होशियार कर दें। अब यही अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं कि आप इन लोगों को होशियार कर दें। मैं बता रहा हूं, मैं बता दिया, मैं कह दिया। अब आप एक बार फिर सख्ती से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि आप इन लोगों को होशियार कर दें कि उनके पास अजाब आ जाएगा। जब उनके पास अजाब आ जाएगा और जालिम कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमें बहुत थोड़े करीब का वक्त तक की मोहलत दे कि हम तेरी तबलीग मान लें और तेरी पैगंबरों की ताबदारी में लग जाएं। क्या तुम इससे पहले भी कसमें नहीं खा रहे थे कि तुम्हारे लिए दुनिया से टलना ही नहीं है ना? ऐसे ही लोग कहेंगे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि ऐ मेरे रसूल, आप इनको कह दे, होशियार कर दे। और मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी बातें खुल के कह दी। और फिर हमारे सामने अल्लाह का कलाम भी हाजिर है। आगे से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया, और क्या तुम उन लोगों के घरों में सहते न थे जिन्होंने अपने जानों पर जुल्म किया? और क्या तुम पर वह मामला खुला नहीं कि हमने उनके साथ कैसा कुछ किया? हमने तो तुम्हारे समझाने को बहुत सी मिसालें बयान कर दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह देते हैं, है ना, कि कुफार कुरैश से यहाँ पर बात हो रही है कि तुम जिस जगह रह रहे हो, तुम्हारे आस पास में ही बहुत सारे ऐसे मकामात ऐसे हैं जहां पे मेरा अजाब उतर चुका है, तुम देख चुके हो। तुम उस शहरों को भी देख रहे हो, तुम उस जगह को भी देख रहे हो, वहां पे तुम रहे हो, गुजर की हो। अक्सर तुम जो है कि जब भी इसमें जाते हो, क्या कहते हैं कि बिजनेस में जाते हो, अपने उसमें क्या बोलते हो उसको, कि काफिले के साथ जो है कि तिजारत के लिए जाते हो, तो तुमको तो रास्ते में मिलता है। आज हमने भी देखना है, आज हमें भी दिखता है, भाई गार्डन में चले जाओ ना, देखो कौन है, आज का माहौल क्या होगा देखो, आज भी तुम देखो ना, कौन है समूद का देखो ना, सब कुछ तो मिल जाएगा। इस्लाम तो ऐसी हक बात है कि सारी चीजें अभी खुली किताब की तरह है और जो बयान कर रही है, जगह भी बता रही है, लोकेशन भी बता रही है, वक्त भी बता रही है, ठिकाना भी बता रही है, और पूरा सब कुछ कोरिलेट करके देखो, सब कुछ हक मिलेगा। कहीं आपको कंफ्यूजन की बात कहीं मिलेगी ही नहीं। अल्लाह ने जो कुछ भी कुरान पाक में वाक़यात को बयान कर दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हालात को बयान कर दिया, वो तमाम चीजें आज भी हमने अगर गौर करें तो हमको मिल जाएगी। मकामात गवाही देगा, हाँ ये वो जगह, हाँ ये वो जगह, हाँ ये वो जगह। ये कुफार कुरैश जिस जगह पे थे जहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयत उतर रही है, वहां पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कहने कि आप इनको होशियार कर दे, और ये तो देख रहे हो तमाम जगह जहां पे मेरा अजाब उतरा है। इनसे पहले जो लोग रहते थे, जो कौम रहती थी, वो भी ऐसे ही इनके तरीके से बातें करती थी, और उनके ऊपर जब मेरा अजाब उतरा तो सब कुछ खत्म हो गया। आज वो जगह मौजूद है, देखिए ये भी तो देख रहे। तो इनको समझ तो आना चाहिए कि कभी इस जगह पर कौन सा कौम थी ऐसी खुवत वाली, ऐसी ताकत वाली, ऐसी बुलंदी वाली कि पूरे पहाड़ के ऊपर घर नहीं बनाते थे, बल्कि पहाड़ को काट के उसमें बाकायदा अलग अलग अपने कमरे बनाते थे, घर बना देते थे। मौजूद है जनाब। तो अल्लाह कहता है कि तुम देख रहे हो ना, तो समझो फिर वो कौम का क्या हुआ, कैसी हवा थी जनाब,
کہ 8 दिन 7 रात مسلسل چلتی رہی اور لمبے لمبے 6 فٹ 12 فٹ جیسے لمبے لمبے آدمی مضبوط طاقت والے